ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ زندگی بدلنے کے لیے بڑے موقع کا انتظار نہ کریں، چھوٹے قدم ہی بڑی کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں، خوش رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے وہ ایسے بیمار کی طرح ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، حرام کا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ حدیث بخاری، حدیث نمبر 2842۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، انہیں جھکنا بھی پڑتا ہے، گرنا بھی پڑتا ہے اور ترسنا بھی پڑتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرے نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ نماز کی فکر کرو بیلنس کی طرح، اذان سن کر اٹھو رنگ ٹون کی طرح، قرآن دھیان سے پڑھو میسیج کی طرح، زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی نیٹ ورک کی طرح۔ اپنی زندگی کے 1 گھنٹے کو غلط جگہ پر ضائع کرنے سے زیادہ رونے کے لائق اور کچھ نہیں۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا تفریق سب کے لیے کھلنے لگیں تو عزت دار نہیں رہتے۔ زندگی ایک طویل سفر ہے جہاں خوشی اور غم، امید اور مایوسی سبھی مرحلے آتے ہیں۔ یہ سفر کبھی ہموار راستوں سے گزرتا ہے تو کبھی کٹھن موڑوں سے۔ ان حالات میں انسان اکثر تھک جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا سب سے بڑا سہارا خود اس کی اپنی ذات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن وہ ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ آج کی بات، بیکار بیٹھنے سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے بڑے موقع کا انتظار نہ کریں، چھوٹے قدم ہی بڑی کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ حرام کمائی، ناجائز رزق کھلانے سے اولاد کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ سورہ مریم، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ ایسے لوگوں کو جانے دیں جو اپنی آسانی اور ضرورت کے حساب سے آپ کو ضروری سمجھیں۔ تم یقین کرو دنیا میں سکون سے مہنگی چیز کوئی نہیں، اور سکون صرف رب کی یاد میں ہے، اس کا ہونے میں ہے، اسے بالکل فراموش مت کر دینا، کیونکہ تمہارے بھلانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جیسے بہت ہیں اس کے پاس، لیکن اگر اس نے تمہیں تنہا کر دیا
تو تم مرجھا جاؤ گے۔ جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ رزق صرف یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں مال ہو، بلکہ رزق یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں بینائی ہے، آپ کے پاس ایک مخلص دوست ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ وقت کی تبدیلی کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں دراڑ نہ آنے دیں جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ ان لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو جنہوں نے آپ پر دوسروں کو فوقیت دی۔ دل کو دوسروں کے لیے بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، اگر پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ کتنی پیاری آیت ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی۔ مختصر وقت کی اچھی بات، شکل چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر کردار اچھا نہیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ بس کردار کی خوبصورتی پر محنت کیجیے کہ صورتیں فراموش کر دی جاتی ہیں، لیکن اچھے اخلاق ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انسان وقت کے ساتھ نہیں، حالات کے ساتھ بدلتا ہے۔ سیکھنے والا آگے بڑھتا ہے اور رکنے والا ماضی کا قیدی بن جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھا اور سکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ اگر تم اپنی پوری زندگی کوشش کے باوجود اجالا نہ لا سکو تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیروں سے صلح نہ کرنا، پلیز نہ کرنا۔ توانائی وضاحتوں میں ضائع نہ کریں، بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتیں، لیکن خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں، وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی آپ کوشش ہرگز نہ کریں۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ رجب اور شعبان رمضان کی تیاری کے مہینے، رجب کاشت کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب اور شعبان سے رمضان کی تیاری میں لگ جائے وہی رمضان المبارک کی برکات سے مکمل مستفید ہو سکتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔
جو برا لگے تو اسے غور سے ضرور دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں، وہ تو چار لوگوں میں بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتا، اپنے زخم اپنے درد کا سب سے پردہ رکھتا ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں، آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ بس مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل سے اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بڑے اور چھوٹے لوگوں کی تفریق زندگی کرتی ہے، موت سب کو برابر رکھتی ہے، بڑی مساوات ہے اس کے پاس۔ شہرزاد از عمیرہ احمد۔ عمل کی بات، آپ کا سینٹر آف لائف اللہ ہونا چاہیے۔ جتنا کام دین کے لیے آپ کر سکتے ہیں کریں، پیچھے چھوڑ جائیں ایسا آثار کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں۔ ہم بیٹیاں ہیں سائیں، کوئی دکھ ہمارا کیا بگاڑے گا، ہماری ماؤں نے ہمیں حق سے دستبرداری اور صبر ورثے میں سونپا ہے۔ سکون، جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ نہ دوسروں کے عیب دیکھو، نہ اپنی حیثیت بھولو، زندگی سکون سے جینے کا یہی راز ہے۔ اشفاق احمد کا کہنا ہے، زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے، اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے باقی کیا رہ جائے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر دی گئی ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے۔ آج کی بات، طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوں گے۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو، جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ نادانوں کی موجودگی میں خاموشی عزت ہے، کمزوری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں سقراط کی طرح عظیم نہ ہوں، لیکن
میں کل سے بہتر ہو سکتا ہوں، تو یہ میرے لیے کافی ہے۔